الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء اليوم العامل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف کی چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے تعارف کرایا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ، میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہی ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال رکھتے تھے۔ یوم وصال اس کو کہتے ہیں کہ بغیر افطاری، بغیر سحری کے روزہ رکھنا۔ مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 مہینہ یوم وصال رکھتے تھے۔ ایک یوم وصال وہ کہلاتا ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطاری کرنا، دونوں طریقے کا روزہ رکھا جناب رسول نے۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یوم وصال رکھا، بغیر سحری بغیر افطار کے روزہ رکھنے لگے۔ کچھ دن گزرا، مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہ کے نبی نے دیکھا بہت کمزور ہو گئے، فرمایا عبداللہ خیریت تو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں، میں نے سوچا کہ میں بھی روزہ رکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایکم مثلی یطعمنی مسکنی ویسقینی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ نہ میں تم جیسا نہ تم مجھ جیسے، میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ دو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نکلی، ایک میں تم جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، ایکم مثلی، نہ میں تم جیسا نہ تم مجھ جیسے۔ میں کہوں کہ میں اس وقت ممبر پہ موجود ہوں، اور میں تھوڑی دیر بعد کہوں کہ میں ممبر پہ موجود نہیں ہوں، دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوگی، یا میں موجود ہوں یا میں نہیں موجود ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی صداقت کا، جن کی سچائی کا کافروں نے اقرار کیا، الامین الصادق الامین، کافروں نے فرمایا، وہ شخصیت کہہ رہی ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم نہ مجھ جیسے نہ میں تم جیسا۔ بہت بڑا دعویٰ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے زندگی میں دونوں بات کو صحیح کر کے بتایا۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جو اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھایا ہو، وہ ذات ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آنکھوں کے لحاظ سے، سر کے لحاظ سے، ہاتھوں کے لحاظ سے، پیروں کے لحاظ سے، ضروریات زندگی کے لحاظ سے آپ انسان تھے۔ آپ کو بھی بھوک لگتی تھی، آپ کو بھی بیماری لگی، آپ پر بھی سحر کا اثر ہوا، آپ کو بھی بیت الخلا لگتا تھا، آپ نے بھی عورتوں کو رکھا، مسلمان کو 4 بیوی کرنے کا حکم دیا، خود 11 بیوی رکھی آپ نے۔ ایک وقت میں کم سے کم 9 بیویاں آپ کے پاس موجود تھیں۔ یہ انسانیت کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مجھے 100 مردوں کی طاقت دی گئی ہے اکیلے۔ ایک حدیث میں روایت ہے کہ مجھے 60 مردوں کی طاقت دی گئی ہے، اور وہ بھی جنتی مردوں۔ حدیث میں فرمایا کہ ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 4000 مردوں کے برابر ہوگی۔ یہ ہمیں ابھی خواب لگ رہا ہے، کیونکہ ہم نے جنت دیکھا نہیں، نہ حور دیکھا، نہ ابھی جنت کا مزہ چکھا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھا دی گئی، جہنم دکھا دی گئی، آپ نے دیکھ کے امت کو خبر دی۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے۔ آنکھیں ہماری جیسی، لیکن ان آنکھوں کا کام ہمارے جیسا نہیں، ہاتھ ہمارے جیسے لیکن ان ہاتھوں کا کام ہمارے جیسا، پیر ہمارے جیسے لیکن ان پیروں کا کام ہمارے جیسا، آپ کا پیٹ ہمارے جیسا لیکن ان پیٹ کا کام ہمارے جیسا نہیں، اور آپ کا دل ہمارے جیسا لیکن آپ کے دل کے اندر 24 گھنٹہ معرفت ہوتی تھی جناب رسول اللہ رب العالمین کی۔ یہ وہ معاملہ ہے۔ تو جب آپ یہ ہاتھ کو دکھا کے کہیں میں تم جیسا بشر ہوں، تم جیسا انسان ہوں، یہ دعویٰ بھی برحق سچا دعویٰ ہے۔ لیکن صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، 1400 صحابہ ہیں، ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدینے سے مکہ گئے ہوئے ہیں، مسجدوں میں پانی ہے، راستے میں ختم ہو گیا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، فرمایا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اب تو پینے کا بھی پانی نہیں ہے اور وضو بنانے کا بھی پانی نہیں ہے، اور اگر کسی کی موت نکلنے لگے، جان نکلنے لگے، اس کو بھی پانی پلانے کا نہیں ہے، دعا کریے کہ اللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ فرمایا اچھا تمہاری ان مشکیزوں کو تھوڑا تھوڑا پلٹو، ایک کٹورے میں پانی جمع کرو۔ ظاہر بات ہے کہ ایک قطرہ نکلتا ہے تو کچھ کٹورے میں پانی جمع ہو گیا، 1400 مشکیزیں تھیں، ایک قطرہ نکلا تو پانی جمع ہو گیا۔ فرمایا اس کٹورے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سیدھا ہاتھ اس کٹورے میں ڈالا، چشمے پھوٹ گئے آپ کی انگلیوں سے پانی کے۔ صحابہ کو فرمایا کہ پانی لیتے جاؤ، اپنے جانوروں کو بھی پلاؤ، اپنے مشکیزوں کو بھی بھرتے جاؤ۔ 1400 صحابہ پانی بھی پی لیے، ان کی سواری بھی پانی پی لی، اور پھر آپ نے جب ہاتھ اٹھایا تو کٹورے میں اتنا ہی پانی ہے۔ تو اللہ کے نبی جب ہاتھ دکھا کے کہے میں تم جیسا بشر ہوں، انگلی ڈال کر کٹورے میں 1400 صحابہ کو پانی پلا دیں، ایکم مثلی، تم میں نہ مجھ جیسا نہ میں تم جیسا، دونوں دعویٰ صحیح کر کے دکھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کا کرم کہ ہمیں ایسے نبی ملے ہیں جن کی یہ شان ہے۔ معراج میں مکے سے نکلے، بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے نکلے، آسمانی کی بلندیوں پہ چلے، رات کے کچھ لمحے پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا سدرۃ المنتہا میں، اے جبریل اب ساتھ نہیں دو گے، آگے نہیں چلو گے؟ فرمایا اب اس سے ایک قدم ایک انگل آگے بڑھوں میرے پڑ جل جائیں گے۔ تو آپ کی شان ہے، یہ شان ہے ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کی باتوں کو ہم یہ کان سے سنتے ہیں کان سے اڑا دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ اگر عمل کریں تو اللہ کی قسم ہمارا بھی معاملہ ابو بکر جیسا ہو جائے، عمر فاروق جیسا ہو جائے، خالد بن ولید جیسا ہو جائے۔ یہ فلموں میں آپ دیکھتے ہیں، یہ فلموں کے اندر نقلی ہیرو بتایا جاتا ہے، ایک ہیرو 20 25 آدمیوں کو مار لیتا ہے۔ یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ ہم مسلمانوں سے لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 کا لشکر لے جا کر 60,000 لوگوں کو ہرا کر قبضہ کیا۔ یہ کسی دوسرے مذہب کی قوم کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر آپ سچے مومن ہو، ایک مومن 20 آدمی پر بھاری ہے، اور اگر ایمان میں کمزوری آئی، اس لائق نہیں ہو، تو کم سے کم ایک مومن 2 پر بھاری ہے، ایک مومن ہو 2 کافر ہوں اس پر بھاری ہے۔ ہمارا حال آج کیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کافروں سے ہم ڈر رہے ہیں، غیر مسلموں سے ہم ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں رہا، اس لیے اللہ نے غیروں کا ڈر ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا تم میرا خوف چھوڑ دو گے، مجھے چھوڑ دو گے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میرا خوف ختم کر دوں گا، ظالم حکومتیں تم پہ نافذ کروں گا۔ آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر 56 ملک ہے مسلم مملکت، اور اتنا سی اسرائیل ہے، کوئی ملک مدد نہیں کر رہا ہے غزہ کے مجاہدین کا۔ اب تو قطر پہ بھی حملہ کر دیا ہے۔ سعودی سمجھ رہا ہے کہ ہماری حفاظت ہے، بچ رہا ہے صرف مکہ اور مدینہ کی وجہ سے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں کیونکہ وہاں مکہ اور مدینہ ہے۔ تو دوستو، ہمیں یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جب ایسا نبی دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور قدر کیسی ہوگی؟ انشاءاللہ پچھلے جمعہ میں حقوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج تو اللہ کے نبی کی وہ شان بتا رہا ہوں جو کسی نبی کے اندر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے 2 دعویٰ کیا، میں تم جیسا انسان ہوں، میں تم جیسا نہیں ہوں، نہ تم مجھ جیسے نہ میں تم جیسا، اور میں تم جیسا انسان۔ حضرت علی کو مونڈے پر بٹھا دیں یا مونڈا بتائیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں، اور مونڈے پہ کھڑا کر دیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور بھی کھڑے نہیں ہوئے، اور میں خانہ کعبہ کی چھت چھونے گیا تو دیکھا کہ ایک بالش عرص باقی ہے۔ یہ شان ہے جناب رسول کی۔ یہ مونڈا دکھا کے بتائیں کہ میں تم جیسا انسان ہوں، میرے مونڈے بھی تمہارے جیسے ہیں، لیکن ان مونڈے پر کھڑا کر کے حضرت علی کو عرش پر پہنچا دے، ایکم مثلی، تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ نہ تم مجھ جیسے نہ میں تم جیسا۔ دونوں دعویٰ صحیح کر کے بتا رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں پیٹ پہ 2 پتھر بندھائے، صحابہ نے جا کے اپنا پتھر بتایا تو صحابہ کے 1 پتھر بندھائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پتھر بندھے پیٹ میں۔ اللہ اکبر، کتنی محنت سے دین دیا ہے ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹ پہ 2 پتھر بندھے، امتی کو ایک بنائے ہیں، امتی کے جو سردار ہیں، جو آقا ہے، پوری دنیا اللہ کے بعد پوری کائنات کے مالک ہیں،
جب تک آپ حیات رہے اور قیامت تک آپ کی شریعت چلے گی. کل جنت میں بھی آپ کا قانون چلے گا, آپ کی شفاعت چلے گی. وہ شخصیت کا یہ حال ہے کہ پیٹ میں 2 پتھر باندھے. اللہ کا کرم نہیں ہے, آج تک ہم نے کبھی پیٹ میں پتھر باندھا؟ اللہ نے وہ نوبت دی. صبح کا ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, رات کا کھانا کھاتے ہیں, پیزا بھی کھا رہے ہیں, اور کیا کیا خدا جانے کیا خرافات ہیں. پھر چکن تندوری بھی کھا رہے ہیں, سب کھا رہے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر ہماری امت کے لیے, ہمارے لیے دعا کی. آج ان کے اس پیٹ کے پتھر باندھنے کے طفیل و صدقے میں اللہ ہمیں یہ رزق بتاتا تھا. فرما ہم ایک ایک نعمتیں کھا رہے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ باندھے ہوئے ہیں, اور حضرت جابر ابن عبداللہ تشریف لائے. بیوی کو کہا کہ اللہ کے رسول ان کے پیٹ میں 2 پتھر بندھا ہے. فرمایا کچھ ہے؟ فرمایا کچھ آٹا ہے اور یہ ایک بکری کا بچہ ہے, اس کو ذبح کر دو. میں جب تک گوشت بناتی ہوں اور آٹا گوندتی ہوں اس وقت تک جا کے جناب رسول کو خبر دو کہ اللہ کے رسول کو. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 آدمی دوسرے آپ لے کے ساتھ میں آ جائیں. حضرت جابر بن عبداللہ آئے, کان میں فرمایا رسول اللہ میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے, لیکن آپ کے ساتھ 5 یا 6 آدمی, آپ کے ساتھ 4 یا 5 آدمی لے کے چلیں, کھانا کھا لیجیے. اللہ کے رسول والا کہا بھائی چلو, جابر نے دعوت کی ہے, عام دعوت کی ہے, 3000 صحابہ ہیں, سارے صحابہ رکھ دیے اور چلے. جابر ابن عبداللہ بھاگے گھر پہنچے. پھر بیوی یہ تو معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو تم نے بتا دیا تھا اللہ کے نبی کو کہ 4 سے 5 آدمی یا 5 سے 6 آدمی کا کھانا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر اللہ جانے اللہ کا نبی جانے. جب آپ نے بتا دیا تو پھر آپ مطمئن نہیں, اللہ کے نبی لا رہے ہیں, اللہ کے نبی جانے ان کا خدا جانے. کیا یقین تھا ان بندیوں کا اور ان بندوں کا. اللہ ہمیں بھی ویسا یقین نصیب فرمائے اللہ کی ذات کا. فرمایا جابر کیوں گھبرایا ہوا ہے, تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ تیری بیوی کو کہہ کہ پردہ کر. اور پتیلے میں آپ نے پتیلا کھولا, تھوڑا سی لاب پتیلے میں ڈالا, تھوڑا سی لاب تندور میں پھینکا, اور فرمایا کہ بیوی کو کہنا کہ پتیلا ڈھکن نہیں کھولنا, ڈھکن ہٹا کے نکالتے جا اور دیتے جا. صحابہ باہر کھڑے تھے, 10 صحابہ 20 صحابہ کو بلایا اور فرمایا کھاتے جاؤ اور جاتے جاؤ. ایک پتیلی ایک بکری کے بچے کے گوشت میں 3000 صحابہ کھا لیے. تندور روٹی سے نکل رہی, روٹی تندور سے نکل رہی ہے. جب پیٹ بتائیں, پیٹ کا پتھر بتائیں, تو فرمایا میں تم جیسا انسان ہوں. اور حضرت جابر کے گھر میں 3000 آدمی کو کھانا کھلا دیں. ایکم مثلی, تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ تم مجھ جیسے نہ میں تم جیسا. یہ ہے جناب رسول اللہ کی شخصیت. دونوں وعدہ پورا کر رہے ہیں, دونوں دعویٰ پورا کر رہے ہیں. ایک دعویٰ یہ کہ میں تم جیسا انسان ہوں, یہ اللہ بتا رہے ہیں قل انما انا بشرکم مثلکم یوحا, تم میں مجھ میں فرق یہ ہے وہی آتی ہے. یا آنکھیں دکھا کے کہیں کہ میری آنکھیں تمہارے جیسی ہے, لیکن تم حضرت جبریل کو نہیں دیکھ سکتے. ان آنکھوں سے میں نے جبریل کو دیکھا ہے. 700 پر ہے جبریل کے, اور پیر تحت الثری میں ہے, اور مونڈھا 7ویں آسمان پر ہے, اور پورا مشرق و مغرب کو ڈھانپے ہوا ہے ایک پر. ایسے 600 پر ہیں حضرت جبریل کے. یہ آنکھیں دکھا کے کہیں میں تم جیسا بشر ہوں, میری آنکھیں تمہارے جیسی ہے, لیکن میری آنکھیں تمہارے جیسا کام نہیں کرتی. میری ان آنکھوں سے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جبریل کو دیکھتا ہوں. اور پھر معراج میں تو علماء کا اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا. حضرت عائشہ فرماتی کہ اللہ نور ہیں, اللہ کے نور کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا سوائے میدان محشر میں جب اللہ خود چاہے. بہرحال دربار خداوندی میں حضور اکرم تشریف لے گئے. وہ تمام آیتیں, جنت کو دیکھا, جہنم کو دیکھا, پہلے آسمان کی تمام نعمتوں کو دیکھا, فرشتوں کو دیکھا, ساری نعمتوں کو دیکھا. جب یہ آنکھ بتائیں کہ میں تم جیسی تم جیسا انسان ہوں, اور جب معراج پہ چلے جائیں, اللہ کے دربار میں چلے جائیں, ایکم مثلی, تم میں نہ مجھ جیسا نہ میں تم جیسا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی ایمان نہیں لائے, میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر ساتھ میں جا رہے ہیں. معیط عقبہ کی بکریاں ایک یہودی یا ایک مشرک چلا رہا تھا, بچہ جوان چلا رہا تھا. اللہ کے رسول کو پیاس لگی, اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ گئے. ابو بکر نے اس بچے کو بلایا, پوچھا کہ تم کیا ایک بکری کا دودھ ہمیں دے سکتے ہو, تمہارے پاس دودھ ہے؟ فرمایا نہیں, میں امین ہوں, معیط ابن عقبہ کی بکریاں ہیں, میں اس کی اجازت کے بغیر کیسے دودھ دے سکتا ہوں.
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں زور سے زیادہ پیاس لگی ہے، کیا تم کوئی بکری کا بچہ لا سکتے ہو جس کے تھن نہ ہو؟ فرمایا ہاں ایسی بکری تو ہے، لا سکتا ہوں میں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتا میں کھڑا رہ کے دیکھ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے بچے کو بلایا، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، چھوٹے چھوٹے بچے کے چھوٹے چھوٹے تھن ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگایا، تھن بڑھ گیا، اس میں دودھ بڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر بھاگے، ایک گہرا پتھر لے کر آئے، اس کو صاف کیا، اس میں دودھ دوہا، پہلے اللہ کے نبی کو دیا، اللہ کے نبی نے پیا، اللہ کے نبی نے پینے کے بعد ابوبکر صدیق کو دیا، ابوبکر صدیق نے پیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بھی کھڑا تھا، بعد میں مجھے بھی دے دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے وہ دودھ پیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ قرون اولیٰ میں ایمان لائے۔ ابو بکر نے طلحہ بن زبیر ابن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعید ابن زید، عثمان ابن عفان، ان لوگوں کے بعد ایمان لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود قرون اولیٰ میں ایمان لائے۔ پھر آپ نے تھن ہٹایا، اس کو بکری کو کہا کہ اس کا تھن ویسے ہی ہو جائے، پھر ویسے ہی ہو گیا، چھوڑ دیا۔ فرمایا تیرے معید بن عقبہ کی کوئی امانت میں خیانت ہم نے نہیں کی۔ اس بکری کو ہم نے لیا جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی، جو بچی تھی، ہم نے اس میں سے دودھ نکال کے پیا۔ پھر جا کے اس شخص نے جا کے معید ابن عقبہ کو بتایا، ایسا عجیبہ واقعہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود بھی معید ابن عقبہ کو نعمت ایمان کی نعمت نصیب نہیں تھی، ایمان نہیں لایا۔ عبداللہ ابن مسعود ایمان لے آئے۔